تو میرے بھائیوں قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ. قرآن وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی شان میں فرمایا ایسی عظیم کتاب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. لوگوں اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو جاؤ, اگر ڈاؤٹ ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے, اس کو محمد اور اس کے ساتھیوں نے دوستوں نے خود بنا لیا ہے, اگر شک ہے تو فَأْتُوا قرآن کہتا ہے تو جاؤ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو اس قرآن کریم کی طرح ایک سورت ہی بنا لاؤ. سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی سورت نہیں, چھوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے, جاؤ ایسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. آج 1400 سال گزر گئے ہیں, قرآن کا چیلنج پہلے بھی تھا آج بھی ہے, لیکن قرآن کریم کے اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر پایا ہے, اور کوئی بھی قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی طرح بھی کوئی صورت نہیں بنا پایا ہے. عرب کے اندر مقابلہ ہوتا تھا شاعروں کا. ایک شاعر خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک شعر لکھ دیتا تھا اور کہتا تھا میرے شعر میں کمی نکالو, اور جس کے شعر میں کمی نہیں نکلتی تھی اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا, اس کو انعام دیا جاتا تھا. تو ایک شاعر شعر لکھتا تھا, دوسرے دن دوسرا شاعر اس میں کمی نکال دیتا تھا. پھر ایک شاعر آتا تھا, ایک شعر لکھتا تھا, دوسرے دن دوسرا شاعر اس کے اندر کمی نکال دیا کرتا تھا. ایک دن حسان ابن ثابت گئے, حسان بن ثابت خانہ کعبہ میں گھس گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پر یہ 3 لائنیں لکھ دیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اوہ دیکھیے گا میرے بھائیوں, قرآن کی عظمت دیکھیے آپ. یہ 3 لائنیں لکھ دیں. عرب کے لوگ جو شاعر تھے وہ کہنے لگے یہ کیسا شعر ہے, ان کو پتہ نہیں یہ قرآن کی آیت ہے, یہ کیسا شعر ہے یار. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ٹھیک ہے, رے آ رہا ہے بعد میں, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ہاں یار لائن تو وزن تو بیٹھ رہا ہے, ایک شعر ہو گیا. ارے 2 شعر کم سے کم 4 لائنوں کا ہونا چاہیے, تو 3 ہی لائنیں ہیں. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, چوتھی کہاں گئی یار؟ چوتھی لائن نہیں بھی ہے تو کیا ہوا, لیکن بات تو پوری ہو گئی. کمی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کمی نہیں نکل رہی ہے. 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے, کوئی اس میں کمی نہیں نکال پایا. اعلان کیا گیا کسی شاعر کے پاس اگر ان اشعار میں کوئی کمی نکالنے کی کوئی چیز نہیں ہے تو حسان ابن ثابت کو بلایا جائے اور ان کو ایوارڈ دے دیا جائے, یعنی ان کے شعر میں کوئی کمی نہیں نکال پایا. ایک شاعر نے کہا نہیں رک جاؤ, مجھے آج کی رات دے دو, میں اس میں کچھ نہ کچھ کمی نکالتا ہوں. دے دیا ٹائم. پوری رات کھوپڑی لڑاتا رہا, پوری رات کھوپڑی لڑاتا رہا کہ اس میں کوئی کمی نکالیں, لیکن جو کمی نکالتا تھا وہ اس میں خود پھنس جاتا تھا. نہیں نکال پایا. جب نہیں نکال پایا تو اس نے سوچا کہ 3 لائن کی جگہ چوتھی لائن لکھ دوں تاکہ 2 شعر بن جائیں. تو اس نے نیچے کمی تو کچھ نہیں نکالی, لیکن 1 لائن اپنی طرف سے نیچے لکھ دی. 1 لائن اپنی طرف سے نیچے لکھ دی. صبح ہوا, خانہ کعبہ بھر گیا, لوگوں نے دیکھا اشعار تو اپنی جگہ پر لکھے ہوئے ہیں, لیکن اس شاعر نے چوتھی لائن لکھ دی. اور چوتھی لائن کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ سنیے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس شاعر نے جب کوئی کمی نہیں ملی تو نیچے اپنی طرف سے چوتھی لائن یہ بڑھا دی, مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. چوتھی لائن اس نے نیچے کیا لکھ دی؟ ما ھذا کلام البشر. اوپر والی یہ تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی. حسان بن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ان کے اشعار ہیں, یہ ان کے شعر ہو ہی نہیں سکتے ہیں.
کیا اس بات کا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. نیچے اس نے چوتھی لائن لکھتے ہوئے کہا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں, حسان کو ایوارڈ نہیں دیا جائے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کسی انسان کا کلام لگتا ہی نہیں ہے. حسان بن ثابت وہیں بیٹھے تھے, ہنستے ہوئے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو, یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. ھذا من تنزیل من رب العالمین, یہ اوپر والی تینوں لائنیں ہمارے رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی چیز ہے, اتارا ہوا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو بڑے بڑے شعراء دنگ رہ جایا کرتے تھے, یہاں تک کہ دشمن کو بھی لکھنا پڑتا تھا کہ ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. میرے بھائیوں, اس قرآن سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے. جوڑو انشاءاللہ, قرآن سے رشتہ جوڑو گے تو عزت ملے گی.